خان صاحب کے اوپر یہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں توشہ خانہ پہ، جب خان صاحب نے ہر ایک وہ چیز خریدی جس کو ان کو اجازت تھی، اور جو قانون میں رہ کے جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے رولز میں، وہ چیز خریدی اور اس کے جو پرسنٹیج اس کو آپ کو جو دینا ہوتا ہے وہ ان نے دیا۔ بلکہ وہ بھی نہیں صرف کیا، اس کے بعد ان نے جو 20 یا 30% توشہ خانہ کی جو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اس کے ویلیو کے مطابق اس کو 50% تک لے کے گئے۔ لیکن کسی نے بھی کبھی یہ نہیں اٹھایا کہ 3 گاڑیاں جو پاکستان جو حکومت پاکستان کو گفٹ کی گئیں اور رولز کے مطابق اس شخص نے وہ گاڑیاں خریدی، تو آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ شخص ایک M&A ہے۔ ان رولز کے مطابق نہیں خریدی، جو رولز کے مطابق ہے آپ نہیں خرید سکتے گاڑیاں، وہ کیبنٹ پول کی امانت ہوتی ہے اور آپ اس کو بالکل اس میں کوئی ریلیکسیشن پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہے دینے کی۔ تو یہ جب قانون کی بالادستی نہیں ہوئی تو آج یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اس انسان پہ جس کو سب نے صادق اور امین قرار دیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کرتے جاؤں، دیر ہو گئی تھی تو میں پرنٹ نہیں کر پایا، لیکن 100 آرٹیکلز ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے آصف علی زرداری کے اوپر جو ان کی کرپشن کے واضح طور پہ ان کی باتیں کرتے ہیں۔ 100 آرٹیکلز، اس کے اندر مین جو 11 ہیں وہ BBC، CNN، واشنگٹن پوسٹ، فرانس 24، الجزیرہ، روئٹرز، ٹائمز UK، گارڈین، فورن پالیسی میگزین، بلومبرگ، نیو یارک ٹائمز، صرف ان میں سے جو 11 مین ہے، ورنہ یہ 100 آرٹیکلز کی لسٹ پبلش آج انشاءاللہ ہو جائے گی، جس کے اندر آصف علی زرداری اور ان کی کرپشن مسٹر 10% سے لے کے آج تک پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ ڈسپلے ہو چکی ہے۔ تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ یہ ریفرنس بہت لازمی ہے، اور آصف علی زرداری کو جو ان کی سیٹ ہے NA 213، اس سے ان کو ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اس اسمبلی سے ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ اچھا جی، یہاں پہ سارا جو ڈسٹربنس ہوتی ہے ایک ارینج کریں صحیح پریس کانفرنس۔ یہاں پہ آپ کے PTI کے سوشل میڈیا کے آ کے نہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں نہ کوئی۔ اچھا جی، میں اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں جو بخاری صاحب نے فرمایا، ایک بڑی مشہور زمانہ فلم ہے، اس کا نام ہے پرنسز اینڈ دی پلے بوائے، اس کا ہم اردو ٹرانسلیشن کر کے ریلیز کریں گے۔ یہ BBC کی ڈاکیومنٹری تھی کہ ان مسٹر 10% نے کیسے ملک لوٹا۔ یہ ایک لازوال داستان ہے۔ یہ ایوان جو ہے کئی دفعہ استعمال ہوا ذاتی مفاد کے لیے، آج بھی اس کی ایک لازوال داستان ہے جب آپ پہ مافیا رول آفیشلی مسلط کر دیے گئے اس ملک کے اوپر۔ یہاں پہ وہ لوگ مسلط کر دیے گئے آئین کا استعمال کرتے ہوئے، آئین کا کھلواڑ کرتے ہوئے انہوں نے آپ کے اوپر مسلط کی ہے۔ یہاں پہ ایک شخص جو یہاں سے فرار ہوا تھا ملک سے باہر، اس کو واپس لایا گیا، اس کو سینیٹر بنایا گیا، اس کے بعد اس کو وزیر خزانہ بنایا گیا، حالانکہ عدالتوں کو مطلوب تھا۔ اسی طرح وزیر داخلہ، اس کی پارٹی اپنی کہہ رہی ہے کہ جی وہ قتلوں میں ملوث ہے، ماڈل ٹاؤن میں ملوث ہے، اس کے اوپر ڈرگ کیسز ہیں، وہ پر وزیر خزانہ بن گیا۔ جو وزیر اعظم ہے وہ انڈائٹ ہونے والا تھا، فرد جرم عائد ہونے والا تھا، اس کے بیٹے کو فرد جرم عائد ہونے والا تھا، اس کو ایوان میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اور آج ہمارا فرض یہ ہے تحریک انصاف کا کہ ہماری جو مسلسل جدوجہد ہے، عمران خان کی 26 سالہ جو جدوجہد ہے وہ یہی ہے کہ ان مافیاز کو بے نقاب کرنا اور عوام کے سامنے کھڑا کرنا اور کٹہرے میں کھڑا کرنا۔ انفارچونیٹلی اس ملک میں سب سے بڑا جو ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں بتایا گیا ہے کہ یہ کرپٹ اشرافیہ ہے۔ یہ لوگ جو ہے کرپشن کرتے ہیں، مے فیئر اپارٹمنٹ ہیں، سرے محل ہیں، لیکن اس عدالتی نظام میں یہ پروو نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جب یہ لوگ اپنے سارے کے سارے عدالتی نظام سے نکل کے آپ کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، یہ ایک لمحہ فکریہ پاکستان کے لیے۔ یہ اپنے 1100 ارب روپے کے علاوہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر دوبارہ قانونی طور پہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے سوچ کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے تمام نظام کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ جب تک یہ ہوتا رہے گا عوام کبھی بھی سکون کا سانس نہیں لے سکتی ہے، آپ کا خیال کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ چیزیں نکلیں گی، چاہے وہ
توشہ خانہ ہیں، چاہے ملکی دولت ہے، چاہے وہ آپ کے وسائل ہیں، اسی طرح بے دریغ طریقے سے استعمال کیا جائے گا. جی جناب. یہ فرمائیے گا کہ آج توشہ خانہ کے حوالے سے آپ کا ریفرنس ظاہر کرنا، کم از کم مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے آپ کچھ تھریٹ فیل کر رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے، پرٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو توشہ خانہ. دوسرا سر یہ فرمائیے گا، ایک ایسا اسپیکر مبینہ طور پہ یہاں پہ بیٹھا ہے جس نے آپ کے استعفوں کے معاملے میں بھی جو ہے وہ کچھ زیادہ پازیٹیو کردار ادا نہیں کیا، آپ کی ریزرویشن ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریفرنس جو ہے ردی کی ٹوکری میں جانے کی بجائے پراپر جگہ پہ جائے گا؟ دیکھیں، ہمارا کام ہے حق اور سچ کی آواز بلند کرنا، ہمارا کام ہے عوام کے سامنے حقائق رکھنا، ہمارا کام ہے جدوجہد کرنا. یہ اچھائی اور برائی کی جنگ ازل سے چل رہی ہے، اب تک رہے گی. ہمارا کام ہے اپنا فرض نبھانا، ہم نے اپنا فرض نبھایا، ہم اس کا پیچھا کریں گے، عوام کے سامنے ہم گفتگو کریں گے تاکہ لوگوں کو اصل چہرہ نظر آئے کہ اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے. جنہوں نے 50 سال سے اس ملک کو لوٹا، بے دردی سے لوٹا، آج تک کوئی عدالت ان کو سزا نہیں دے سکی. یہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے عوام کو دکھانا. جی. اور اسپیکر صاحب، افتخار درانی اور زلفی بخاری اس وقت میڈیا ٹاک کر رکھے ہیں، آپ نے ملاحظہ کیا. ابھی شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹس.